اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے، ایسے سٹیجز آتی ہیں جب انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے، اور چونکہ ہم انسان ہیں، ہم احساسات ہوتے ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمیں دوسروں کے دکھ اور درد کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ یہاں آج کل جو ہے نا میڈیا پہ ایک خبر ہے، بلکہ یہ حادثہ، یہ سانحہ ہو چکا ہے۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس سے بچے گا، اور ہمارا اسی پہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تمام جتنے بھی زیرو ہیں ان سب کو موت آنی ہے، اور تو ظاہر ہے ہمیں بھی آنی ہے۔ ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو رہنے والی کسی کی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ دنیا میں اگر کوئی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ باقی سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جنہیں ہم بہت ہی جن کی ہم عزت کرتے ہیں، اور ان کے بیان ہم سب سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا پاکستان میں جہاں پہ ان کے بیان نہ سنے جاتے ہوں، یا ان کو دیکھا نہ جاتا ہو، یا دل سے ہم ان کا احترام نہ کرتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کی عزت، احترام، اس سے محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مولانا صاحب کے اکثر بیان جو ہوتے ہیں وہ اتنے حقیقت سے قریب وہ باتیں کرتے ہیں، اور اپنی جو ہے نا ایکچوئل لائف کو اتنا ایزی کر کے بتاتے ہیں، لوگوں کے واقعات بتاتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ وے میں بھی ان کے بیان ہوتے ہیں۔ آج کل جو ان کے بیٹے سے ریلیٹڈ جو ہیں عاصم جمیل، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بارے میں خبر تھی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیں، اپنی جان خود لینا جو ہوتا ہے وہ خودکشی ہوتا ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ لیکن جتنا عاصم جمیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے، ظاہر ہے وہ بیمار تھے اور ڈپریشن میں تھے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ سانحہ ہوا ہے، انہوں نے خودکشی نہیں کی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی بیماری میں بندے کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کیا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس طرح کے بیانات اکثر لوگ دے رہے ہیں کہ یعنی جو عاصم جمیل ہیں وہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور حرام موت نعوذ باللہ ہوئی ہے ان کی۔ اور اس کے بعد مولانا صاحب کو یعنی جنازہ بھی پڑھا، مرنے کے بعد دعا بھی کی جنازے سے پہلے، اور یہ ساری چیزیں مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے مشکل جو کام ہے نا، وہ اپنے جوان بیٹے کے میت کو سہارا دینا ہے، یا اس کو کندھا دینا ہے۔ اتنا زیادہ ہمارا دل جو ہے نا وہ سخت ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے بیانات میں اکثر تمنیلز دیکھ رہی ہوں، یقین کریں اتنے دن سے دیکھتے دیکھتے میرا اتنا دل اداس ہو رہا ہے کہ ہم میں اتنی انسانیت نہیں رہی، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ، ہر ویڈیو میں، ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ اردو پوائنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم سارے انہیں دیکھ رہے ہیں، یا مولانا کے کسی بھی بیان کو، ان کی کسی بھی ویڈیو کو دیکھ لیں، ان کے بھائی کی ویڈیو کو دیکھ لیں، ان کے بیٹے کی ویڈیو کو دیکھ لیں، کہ جو عاصم جمیل ہیں ان کو ڈپریشن کے وہ پیشنٹ تھے بچپن سے ہی، ٹھیک ہے، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ چیز ایسی ہے جو قابو میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی میں نے اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ رکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو ٹینشن، ڈپریشن ہے نا، یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ پھر بندے کو ہائی بی پی کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ پرابلمس ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ہی گندا مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے، اور یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اینٹی ڈپریسنٹ کھا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، بس کچھ لوگوں پہ تو ان کا بھی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتا ہے جن پہ ہوتا ہے تو وہ اسی پہ پھر رہتے ہیں، نہ لیں تو اس کے بغیر ظاہر گزارا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح عاصم جمیل کی میں باتیں سن رہی ہوں کہ وہ ایک ان کا جو ہے نا لوگوں سے بہت زیادہ پیار محبت، غریبوں سے بھی، اور دوسروں کا احساس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اور جو مولانا صاحب نے کہا نا کہ اللہ سے ملنے کی جو ایک تڑپ اور ایک چاہت تھی، کہ اپنے بابا سے کہتے کہ جب میں مروں گا تو کیا اللہ مجھ سے ملے گا، اور اس طرح کی جو باتیں نا، اتنی پیاری باتیں سن کے میں یہی دعا کر رہی ہوں، اللہ پاک عاصم جمیل کے درجات بلند کرے، اور ان کے والدین کو، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ سکون دے، ان کو صبر دے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ پتہ ہے اس چیز میں کہ
سب سے مشکل جو یہ وقت ان پہ گزر رہا ہے، تو وہ خدارا آپ لوگ ایسی ویڈیو ایسے ولاگس مت بنائیں کہ یہ حرام موت مرے ہیں عاصم جمیل صاحب، یا ان کے والد صاحب کو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے تھا، ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ جو ہے بدعت میں ہے اور یہ اور وہ۔ آپ پلیز ایسی بات نہیں کریں، ہمارے اپنے مذہب میں 3 دن کا سوگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے دعا تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں سال ثواب کے لیے، اپنے جو بھی ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے، جو انہوں نے کرنا تھا ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تک ظاہر ہے پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کے جو درجات کی بلندی کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے سال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور عاصم جمیل صاحب جس بیماری میں تھے، تو اس میں اگر بندہ خود کو ختم بھی کر لے سپوز، تو وہ حرام نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو ایک پیشنٹ ہے نا، جس کو نہیں ہے خود پہ کنٹرول، تو یہ حرام موت نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے بیانات، اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائیں، کیونکہ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت جو ہے وہ سب کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کا کوئی تماشا نہ بنے، کوئی مذاق نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفن بھی نصیب کرے اور قبر بھی نصیب کرے، اور ہمارا جو خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان پہ کرے۔ کسی کی موت کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا نیگیٹو وے میں کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو ہدایت دے۔ اور یہ ہے کہ اپنی اس ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ بس ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور خوش رہیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور خوشیاں بانٹیں۔